بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی قباحتوں میں سے ایک بڑی قباحت لعنت کے لفظ کا استعمال ہے۔ ہم سبھی کمزور ہیں، معاشرے سے متاثر ہیں، تو اس قسم کی چیزوں اور ان پر وعیدوں کا علم میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سے یہ گناہ ہو جائے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یوں ساتھ کی ساتھ نامہ اعمال کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی قباحت علم میں ہی نہ ہو تو قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ مستقل شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والے کسی بھی شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا پتہ لگانا آسان ہے، بتانے والے موجود ہیں، تو اس لیے ان سے پوچھ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہونا۔ ہر زبان میں کئی سارے الفاظ ہیں جو اس معنی کو ادا کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ الفاظ رائج ہیں۔ مثلاً پھٹکار کا لفظ ہے، عام بولا جاتا ہے۔ جہنمی کا لفظ عام ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سے ملتے جلتے بہت سارے لفظ ہیں، اللہ کی مار ہو، اللہ کا غضب ہو، تو اس قسم کے الفاظ بہت سارے ہمارے زبانوں میں رائج ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہم معنی لفظ ہیں، ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کیا۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، کہ کوئی بھی شخص دوسرے کو لعنت نہ کرے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو کہنے والے کی طرف وہ لعنت پلٹ آتی ہے، لوٹ آتی ہے۔ تو وہ کہنا تو ہم دوسرے کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور وہ شخص مستحق اس کا نہیں، اور یقیناً مستحق نہیں ہوتا۔ خاتمے سے پہلے پہلے ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تو یقیناً ایسی جگہ پر استعمال کریں گے کہ جو جگہ اس کی مستحق نہیں ہے۔ تو وہ اپنے اوپر گویا کہ ہم اپنے آپ کو زبردست قسم کی بد دعا دے لیتے ہیں، اس لیے بھی اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایمان والے کو، مسلمان کو لعنت کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے تو جان ہی جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو یہ تو جان جانے سے بھی کہیں زیادہ بری چیز ہے۔ تو اور ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اتنا سخت گناہ ہے، اتنی سخت اس پر وعید ہے، لیکن ہم اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں مختلف پیرائے میں، مختلف جملوں میں۔ اور پھر خاص طور پر یہ لفظ گھروں میں جب استعمال ہوتا ہے تو اپنے ہی پیاروں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، تو یہ اور بھی زیادہ قباحت کی چیز بن جاتی ہے۔ اور ہمیں تو یہاں تک تعلیم ہے
کہ انسان تو دور کی چیز، حیوانات اور جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب پر برسے، اس میں کیا کمی واقع ہو سکتی ہے؟ تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا، رحمت کی دعا دینا، یہ تو بہتر ہے، لیکن اس کے برعکس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو کسی صحابی رسول نے اپنے اونٹ کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا، تو اتفاق سے وہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ گئے۔ تو آپ نے ان صاحب کو طلب کر کے فرمایا کہ ایسے اونٹ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ سفر نہ کرو جس کے لیے تم لعنت کے لفظ استعمال کرتے ہو۔ تو جب ہمیں لعنت کے لفظ جانوروں کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی اونٹوں پر، ایسے جانوروں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ہم دیہاتوں میں اکثر و بیشتر ان پر، جانوروں پر لعنت بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے رہتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر و بیشتر واقعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے غلام کے لیے لعنت کے لفظ استعمال کر لیے۔ غصہ آ جاتا ہے، انسان ہے، انسان اور شیطان میں فرق بھی یہی ہے کہ خطا انسان سے ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ یہ اپنی اس غلطی پر اڑتا نہیں ہے، بضد نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ غلط ہو گیا ہے تو یہ واپسی اختیار کر لیتا ہے، بخلاف ابلیس کے کہ وہ اپنے کام پر اڑا رہتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دیں، میں براہ راست پر آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ ابلیس اگر ہدایت پر آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جا کر درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو جب چاہے توبہ کر لے، ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں اور توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاتے ہیں، یہ وہاں پر جا کر سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، واپس آئے اور ابلیس سے ملاقات کی اور اس کو خوشخبری سنائی، تو وہ فوراً کہنے لگا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب اس کی قبر پر سجدہ کروں گا۔ یعنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ اپنی ضد سے، اپنے آنا سے واپسی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ انسان اس سے خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دروازہ توبہ کا ہر وقت کھلا ہے، بس جب بھی جرم ہو جائے تو فوراً واپسی کی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں، حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ، یہ بھی ایک حسنہ ہے، اچھی چیز ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ صدقہ کر لینا، نفل پڑھ لینا، وضو کر لینا، کوئی بھی اچھا کام کر لینا، تو یہ بھی سیئات کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنے غلام کے لیے لعنت کے لفظ استعمال کر لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز چلی گئی، تو آپ نے زبردست ڈانٹ پلائی اور آپ نے فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب صدیق ہو اور وہ لعنت کے لفظ استعمال کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ بڑا غلط ہو گیا ہے، تو فوراً کفارے کے طور پر اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔
یہ ہے کہ سیئہ کے بعد حسنہ کرنا تاکہ سیئہ مٹ جائے، گناہ مٹ جائے، تو ہم مسلمانوں کے لیے بہترین راستہ ہے، مایوسی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے بے تحاشا امیدیں ہیں، تو جب بھی کوئی خطا ہو جائے، اس قسم کے لفظ زبان سے ادا ہو جائے، معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے سے ہم لوگ متاثر ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں طبیعت میں آ جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی لفظ ایسا استعمال ہو جائے تو فوراً اس سے تائب ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق مرحمت فرما دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔